اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقرر وقت پہ مومنین پر فرض کر دی گئی ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں قریب 700 بار ہوا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا سب سے پہلے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ نماز تیری کیسی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو دین کا ستون ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے بندے کو ول پاور چاہیے، ایک ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، جرت چاہیے۔ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، اپنا بستر چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات یعنی نیند کو قربان کرتا ہے اور نماز پڑھنے جاتا ہے نا، تو بندے میں ول پاور پیدا ہوتی ہے، ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک حوصلہ، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی جذبہ ہر فیلڈ میں اس کے کام آتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے بندے میں وہ ول پاور، وہ مضبوطی، وہ بہادری پیدا ہوتی ہے جو کامیاب لوگوں کی سب سے پہلی نشانی ہے، سب سے پہلی کوالٹی ہے۔ دیکھیں، اگر ایک کام کو آپ لگاتار کر رہے ہیں، اپنی نماز کی آپ لگاتار حفاظت کر رہے ہیں، 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو مائنڈ کو ایک میسج جاتا ہے اور مائنڈ وہ پریشر لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مائنڈ کی کیپیسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک کام کو لمبے عرصے تک پوری پروٹیکشن کے ساتھ کر سکے۔ تو نماز سے وہ بندے کی ایک پریکٹس ہو رہی ہے، کنسسٹنسی کی۔ بندہ پھر کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کنسسٹنسی کسی بھی فیلڈ میں بندے کے کام آتی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے بندہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ اپنے کاموں میں سے ٹائم نکال کر بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو اس کا دماغ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کے دوران اس پریشر کو لیتے ہوئے، ایک ذمہ داری کو لیتے ہوئے وقت کی پابندی کا خیال رکھتا ہے۔ مائنڈ کی پریکٹس ہو جاتی ہے، مائنڈ اس قابل ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ پورے ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر بندہ معافی مانگے، استغفار کر لے، تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے اور اس بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ گناہ کرتا رہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے، تو بھائی گناہ چھوڑیں اور 5 وقت نماز پڑھیں۔